وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم صدق الله العظيم۔ یہ بات پہلے ذکر کی تھی کہ جو سورۃ توبہ ہے یہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، اور جو فتح مکہ تھا وہ سن 8 ہجری کو ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مکہ دارالسلام بن گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مکہ کا گورنر بھی بنا دیا تھا۔ اب اس سال مسلمانوں نے وہاں پہ حج کرنے کے لیے جانا تھا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ ابھی وہاں پر مشرکین موجود تھے، اور جو انہوں نے اپنا ایک خود ساختہ دین بنایا ہوا تھا اس کی وہ پیروی کر رہے تھے، اور اسی کو دین ابراہیمی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، اس کو بگاڑ کے۔ اگرچہ وہاں پہ بت ختم ہو چکے تھے کیونکہ دارالسلام بن چکا تھا وہ، لیکن ان کی اپنی جو خرابیاں تھیں مشرکین کی وہ ابھی تک وہاں پر موجود تھیں، اور مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ابھی بھی صابی کہتے تھے۔ مطلب صابی کا مطلب یہ کہ بدین کہتے تھے ان کو ابھی تک۔ تو ایسے ماحول کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود وہاں جانا مناسب بھی نہیں تھا، کیونکہ ایسے شرکیہ ماحول کے اندر جانا یہ حکمت کے خلاف بھی تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ایک وفد کو حج کے لیے بھیجا تھا۔ خود تو نہیں گئے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کوئی آپ جو ہے یہ وقت لے کر جائیں اور حج کر کے آئیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت لے کر وہاں پر حج کے لیے چلے گئے۔ پھر پیچھے کچھ آیات نازل ہوئی اس دوران سورۃ توبہ کی، غالباً 36 37 یا 40 آیات۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ بھئی یہ آیات ہیں، یہ احکامات ہیں، یہ جائیں اور جا کر وہاں پر پہنچائیں، اور ایک ایک کو بتائیں اور اس کی ترویج کریں، وہاں پر اس کی اشاعت کریں، وہاں پر لوگوں کو بتائیں، عام کر دیں، اعلان عام، اذن عام کریں اس کو۔ ابھی سفر کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی بھی دی اور کہا وہاں جا کر اعلان کریں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ آپ کس حیثیت سے تشریف لائے ہیں؟ اب میں آپ کی نگرانی میں رہ کر، آپ کی سرپرستی میں رہ کر کام کروں گا، یا آپ میری سرپرستی میں رہ کے کام کریں گے؟ دونوں میں سے کیا بات ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کی سرپرستی میں رہ کے کام کروں گا، آپ سرپرست ہوں گے، آپ بڑے ہوں گے، اور میں آپ کے ماتحت رہ کر کام کروں گا۔ تو یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ اٹھایا کہ کیا وجہ تھی کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اذن عام کے لیے الگ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیوں کیا؟ الگ سے انہیں کیوں بھیجا؟ وہاں پہ حضرت بکر موجود تھے، ان سے کہتے ہیں اعلان کر دیتے، ساری بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں کہ کیوں بھیجا انہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ عربوں کے جو قبائلی نظام ہے اس کے اندر دستور یہ تھا کہ جب کسی معاہدے کو منسوخ کیا جاتا یا کسی کے بارے میں حکم ہوتا کہ ہم نے اسے قطع تعلقی کرنی ہے تو پھر کسی قریبی رشتہ دار کو بھیجا جاتا۔ اب یہ آپ علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، تو انہیں بھیجا کہ بات پکی ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ معاہدہ جو ہے نا منسوخ ہو رہا ہے،
یا جو ہے نا وہ مقاطع ہو رہا ہے، قطع تعلقی ہو رہی ہے اس قبیلے کے ساتھ یا اس خاندان کے ساتھ. ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاون ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگ بھی اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ کوئی بندہ آیا وہ یہ اعلان کر رہا ہے، اس کی اہمیت ہوگی. تو یہ معاون ہوں گے، مددگار ثابت ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور نقطہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک فیصلہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنی زندگی میں کر کے جانا چاہ رہے تھے، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا کوئی فساد کھڑا ہو جائے اور لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ خلافت کے زیادہ حقدار اس کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو آج یہ فیصلہ ہو جائے، پکا ہو جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں اور ان کی سرپرستی میں کام کیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں رہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب کام کیا ہے تو یہ بات پکی ہو جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلافت کے نظام ہوگا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوگا. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ رافضیوں نے بعد میں شور شروع کر دیا کہ بھئی ایسا تو نہیں تھا، یہ جھگڑا کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا جی خلافت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھینی گئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. سراسر غلط تہمت ہے اور الزام ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں یہ فیصلہ اس موقع کے اوپر فرما دیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سرپرستی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کریں گے. چنانچہ بعد میں ایسے ہی ہوا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلافت کو قبول بھی کیا اور ان کے ساتھ ان کے معاون اور مددگار ہو کر کام بھی کیا. اور دوسری بات یہ کہ خلافت دینا یا نہ دینا یا کیا کرنا یہ کوئی لوگوں کی تقسیم کی بات نہیں تھی. یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات کے اندر فیصلہ کر دیا تھا اور مختلف مواقع کے اندر اس کا اظہار بھی کیا تھا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے اندر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ حضرت بکر کو حکم دو، ان سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو اس وقت تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جب حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت عباس آپ کے چچا وہ بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی حیات کے اندر یہ حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور مسئلہ امامت کے اوپر کھڑے ہوں، ان لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں ہوا، لیکن بعد میں ان شرارتی لوگوں نے اس قسم کا جو ہے نا وہ شور شرابہ شروع کر دیا. یہ لوگ ہمیشہ سے فسادی رہے، شرارتی رہے، دھوکے باز قسم کے رہے. آج بھی حالت آپ دیکھ لیں کہ اس وقت اس ملک کے اندر بھی جو دو بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے جو ہیں دو بڑے، ایک تو یہی لوگ ہیں شیعہ حضرات اور دوسرے قادیانی. یہ ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں اور یہ ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں. دونوں حساب سے یہ کسی صورت میں جو ہے نہ تو ہمارے ملک کو بڑھتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمارے دین کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. ہمیشہ خرابی پیدا کی انہوں نے. بہرحال اعلان کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ وہاں جا کر اعلان کرے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سرپرستی کے اندر گلی گلی، محلہ محلہ، قریہ قریہ، بستی بستی اعلان کر دیا تھا. اور پہلا اعلان کیا تھا؟ پہلا اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد بیت اللہ کا طواف برہنہ حالت کے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مشرکین تھے، یہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. بالکل ان کے ذہن کے اندر تصور یہ تھا کہ جو کپڑے پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے پہن کر ہم کیسے اللہ کے گھر کا طواف کر سکتے ہیں. تو یہ آتے تھے تو جو متولی تھے مکہ کے ان سے کپڑے لے لیتے، عاریتاً لے لیتے تھے کہ ہمیں کپڑے دے دو اپنے، تو ہم وہ کپڑے پہن کر جو ہے نا وہ طواف کریں گے. تو ہم یہ کپڑے پہن کر طواف نہیں کر سکتے. جس کو کپڑے مل جاتے وہ کپڑے ان سے لے کے طواف کر لیتا، اور جس کو نہ ملتے وہ بالکل ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتا. اور پھر جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی یہ تم کر کیا رہے ہو، یہ کیوں ایسا کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ واللہ امرنا بہا،
اس کا تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، یہ حکم تو ہمیں اللہ نے دیا کہ تم ایسے طواف کیا کرو۔ تو فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا، تو عقل کے بھی خلاف ہے کہ اللہ بے حیائی کا حکم دے اور یہ کہ ننگے ہو کر طواف کرو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ان کی اپنی خرافات تھی۔ لہٰذا یہ حکم ہوا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد ننگے ہو کر طواف نہیں ہوگا، یہ بات بالکل ختم۔ دوسرا اعلان کیا تھا؟ دوسرا اعلان یہ تھا کہ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اس سال تو آ گئے ہو تم لوگ، مشرکوں سے کہا کہ تم اس سال تو آ گئے ہو، لیکن آئندہ سال تمہیں مسجد حرام میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تم ناپاک ہو، تم نجس ہو، اور نجس اور ناپاک مسجد حرام کے اندر نہیں ہے، لہٰذا داخلہ تمہارا بند ہے، اب آگے آئندہ کے بعد تم نے مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہونا، اب تمہیں حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا اعلان، تیسرے نمبر پر اعلان یہ تھا کہ لا يدخل الجنت الا مومن، مومن کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہی جنت میں داخل ہوگا جس کا ایمان سلامت ہوگا، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا۔ لہذا ایمان کی دن رات فکر کرنا کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اصل میں ہمیں ماں کی گود میں مل گیا، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، ہمیں کلمہ بھی مل گیا، قرآن بھی مل گیا، اور دین بھی مل گیا، مسجد بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، تو اس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو نیو مسلم ہوتے ہیں، نئے مسلمان جو ہوتے ہیں، ان کی اگر آپ زندگیوں کو دیکھیں تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایک حکم کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی، کیونکہ وہ اس گند سے ہو کے آئے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ دین۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنا، اس کے لیے دعا کرتے رہنا، ہمیشہ اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہنا کہ ایسا حکم اللہ کا تو میں نہیں توڑ رہا کہ جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہو، جس سے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، لہٰذا اس کی دعا کرتے رہنا۔ تو یہ تیسرا اعلان تھا کہ جو مومن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو مومن نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چوتھا اعلان، 4 اعلان ہوئے، تو چوتھا اعلان یہ تھا کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کن کو 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے تک سوچو بچار کر لو، اگر 4 مہینے کے اندر تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو تم ایمان لے کر آ جاؤ، اگر تمہیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہماری تو پھر یہ کر لو کہ ہماری جو سیاسی برتری ہے اس کو قبول کر لو، کیونکہ اب دارالسلام بن چکے، گورنر ہمارا آ چکے، سب کچھ ہو گیا، اب ہماری سیاسی برتری ہے تمہارے اوپر، تو تم اس کو تسلیم کرو سیاسی برتری کو۔ اب یہ شرارتیں، یہ چیزیں نہیں چلیں گی، فتنہ فساد نہیں چلے گا۔ آج ہمارے ہاں تو سیاسی برتری ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ مجبور ہیں کہ ہم اپنی شکایت بھی اب کسی کو نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی کہ کل کتنے بڑے بڑے جلوس ہوئے، کتنے لوگوں کی تعداد تھی، کسی قسم کوئی حفاظتی تدابیر نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سب بازار بند، پورا ملک جام، اتنا تو دنوں میں جام لاک ڈاؤن کے دنوں میں نہیں ہوا جتنا ان دنوں میں انہوں نے ملک جام کیا۔ تو سیاسی برتری ہوتے ہوئے بھی اب ہماری یہ حالت ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا جا رہا۔ اب تو کسی کو شکایت لگانے کے بھی قابل نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ ہمارے کوئی داد رسی کرے، اب حالت یہ بن چکی ہے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی یہ جو تم لوگ کر رہے ہو، یہ شرارتیں کر رہے ہو، یہ 4 مہینے کی مہلت ہے، یا تو اسلام لے آؤ، اسلام نہیں لاتے تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری سیاسی برتری کو قبول کرو اور ذمہ کی حیثیت سے رہو، یہاں پہ ٹیکس ہمیں ادا کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، اب ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو پھر ہمیں اس سے جو فتنہ ہے اور یہ جو فساد ہے اس کو زمین سے ختم ہونا پڑے گا، اور یہاں پر امن اور سکون ہوگا۔ اب یہ جو امن سکون برباد ہوا، یہ بھی کس کی وجہ سے برباد ہوا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہاں سے سکون برباد ہونا شروع ہوا، اور اس بربادی کو پھیلانے کے اندر کس کا کردار ہے، لانے کے اندر کس کا کردار ہے، ان کو تحفظ دینے کے اندر کس کا کردار ہے۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں، کوئی بولے تب نہ بولے تب سب جانتے ہیں، کوئی بھی روٹی ناک سے نوالا نہیں لیتا روٹی کا، اور کوئی بھی روٹی کو گوگی نہیں کہتا، روٹی کو روٹی ہی کہتے ہیں، اور نوالا منہ سے ہی لیتے ہیں سارے، اتنا بچہ کوئی نہیں ہے۔ دوبارہ یہاں پر یہ 4 اعلانات تھے کہ آپ وہاں پر جائیں اور 4 قسم کے یہ اعلانات کریں۔ اس طرح کے 4 اعلانات ہوئے، اور آگے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ اذان کا جو لفظ ہے یہ ویسے تو استعمال ہوتا ہے اعلان کے لیے، عام اعلان کے لیے اذان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اب یہ ایک شرعی اصطلاح بن چکی ہے کہ مخصوص وقت کے اندر نماز کے لیے مخصوص الفاظ کے ساتھ جو اعلان کیا جاتا ہے اس کو اذان کہتے ہیں۔
اور یہ ایک شرعی اصطلاح ہے کہ خاص جو اذان ہوتی ہے اسی کو اذان کہا جاتا ہے، ہر اعلان کو اذان نہیں کہا جاتا۔ تو یہ ہے کہ وہ اذان من اللہ و رسول، یہ اعلان تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الی الناس والحج الاکبر، لوگوں کے لیے حج اکبر کے لیے، بڑے حج کے دن۔ کون لوگ تھے؟ یہ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کے لیے تھا، جو قبائل تھے ان کے لیے تھا، اور جو مشرکین لوگ تھے ان کے لیے یہ 4 قسم کے اعلانات تھے۔ اس کے علاوہ یہ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کیا ہوتا ہے اور حج اصغر کس کے مقابلے میں آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر اگلے درس کے اندر اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔